صرف اتنا نہیں بلکہ اس کی قبر میں جو اندھیرے ہوں گے وہ بھی سب کیا ہے، وہ بھی اللہ رفع و دفع فرما دے گا، ختم، اس کی قبر کی تنگی ختم اور اس کی قبر کے اندھیرے ختم. اندھیرے نہیں تو پھر کیا، اس کی قبر روشن ہوگی. جہاں اندھیرے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، قبر روشن ہوگی. اللہ اکبر، روشنی ہوگی، نور ہوں گے، انوار ہوں گے اس کی قبر میں. اس کی قبر کے اندھیرے سب ختم ہو جائیں گے، اللہ ختم فرمائے گا. اور اس کی قبر کی جو ہولناک کی وحشت ہوگی اللہ اسے بھی ختم فرمائے گا. یہ ہے 11ویں دن کا روزہ، 21ویں دن کا روزہ رکھنے کا اجر ثواب. قبر اللہ وسیع فرمائے گا، قبر کے اندھیرے ختم فرمائے گا، اور قبر کی جو ہولناکی اور وحشت ہوگی اس کو اللہ ختم فرمائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کیا کرے گا، ان کی قبروں کو جنہوں نے اس کے کیا ہے 21واں روزہ رکھا ہوگا، 21واں روزہ، ان کی قبروں کو اللہ شہداء کی قبروں جیسا قرار دے گا. اللہ اکبر. وَيَجْعَلُ قَبُورَكُمْ كَقُبُورِ الشُّهَدَاء، ان کی قبروں کو شہداء کی قبر جیسا قرار دے گا. اللہ اکبر. اور ان کے چہروں کو، اللہ اکبر، ان کے چہروں کو حضرت یوسف کا حسن عطا فرمائے گا. یوسف بن یعقوب اللہ کے نبی کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت، ان کو حضرت یوسف کا حسن، اللہ اکبر، ان کو عطا فرمائے گا. ان کو ملتا ہے حضرت یوسف کا حسن، ان کو اللہ کے دربار سے ملتا ہے. کن کو؟ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کا 21واں روزہ رکھا ہوتا ہے. 21واں روزہ، یہ ہے فضیلت ماہ رمضان المبارک کے 21ویں روزے کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب بندہ 22واں روزہ رکھتا ہے، 22واں روزہ، تو 22ویں روزے کا اجر ثواب سنیں. اللہ اکبر. وَيَوْمَ اثنين وعشرين يبعث الله عز وجل إليكم ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ اکبر. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگ کیا ہے 22واں روزہ رکھتے ہو ماہ رمضان المبارک کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرف ملک الموت کو، اب جو لوگ ملک الموت سے ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ہائے اللہ ملک الموت آئے گا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا حشر نشر ہوگا، کیا ہم پر گزرے گی، ملک الموت سے ہر وقت گھبراتے رہتے ہیں. نہیں، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان المبارک کا 22واں روزہ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف ملک الموت کو اتنا ویسا ہی سمجھا کر بھیجے گا. بھائی دھیان رکھنا، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، تو ملک الموت کو ویسا ہی بھیجے گا اس کی طرف جس طرح کیا ہے انبیاء کی طرف اسے بھیجا جاتا ہے. جس طرح انبیاء کی طرف بھیجا گیا تھا ملک الموت کو، ویسے ہی اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کی طرف بھیجے گا ملک الموت کو کہ یہ میرا بندہ، اس کا دھیان رکھنا، کہیں سے تکلیف نہ ہو، کہیں یہ تمہیں دیکھ کے ڈر نہ جائے. اللہ اکبر. اس کی روح کو بڑی نرمی سے قبض کرنا. آئے ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. اس کی روح ایسے قبض کرنا کہ یہ مسکراتا بھی رہے اور اس کی روح بھی نکل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں تمہاری طرف جو لوگ بھائی 22واں روزہ رکھتے ہیں جب رمضان المبارک کا، تو اللہ ان کی طرف ملک الموت کو ویسے ہی بھیجے گا جیسے وہ ملک الموت کو انبیاء کی طرف بھیجتا تھا. تو انبیاء کا جب ملک الموت احترام سے آتا تھا، نبیوں کے پاس جب ملک الموت آتا تھا تو کتنے احترام سے آتا تھا، نبیوں کا کتنا دھیان رکھتا تھا، کتنی عزت سے ملتا تھا، کتنی عاجزی سے
انبیاء کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے آتا تھا ملک الموت تو کتنی عاجزی سے ملتا تھا انبیاء کو. بس یہ مطلب ہے. اللہ کے نبی فرما رہے تمہاری طرف بھی ملک الموت کو پھر ایسے ہی بھیجا جائے گا. ورنہ تو ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے تو مولا علی کی ذات فرماتے ہیں نا جل بلاغہ میں، اللہ اکبر، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ریشم کا کپڑا ہو نا، خاردار درخت پہ پڑا اور اسے کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جاتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے مرنے والے کی جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے. اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے روح کے قبض کرتے وقت. اللہ اکبر، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے. مگر کائنات کے نبی فرماتے ہیں جس نے 22واں روزہ رکھا ہے اس کی طرف تو ملک الموت کو اللہ بڑا سمجھا کر بھیجتا ہے. ملک الموت کو بڑا سمجھا کر بھیجتا ہے کہ خبردار میرے بندے کو کہیں تکلیف نہ ہو، یہ مسکراتا بھی رہے، اس کی روح قبض بھی ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس کا دھیان رکھنا. اللہ اکبر. اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی درد نہ ہو. اللہ اکبر. اور اس کے پاس جانا ہے تو اس کی یہ میرا بندہ ہے، اس کا ہر طرف ہر لحاظ سے دھیان رکھنا. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی یدفع عنکم، تم سے دنیا و آخرت، دنیا کا سب ہم غم وہ رفع دفع فرما دیتا ہے. جب تم لوگ جب 22واں روزہ رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے ہم غم سب تمہارے ختم فرما دیتا ہے، اور آخرت کا عذاب اسے رفع دفع فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. آخرت کا عذاب بھی اٹھا لیتا ہے اور دنیا کے ہم غم سب تمہارے لیے سب ختم فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور 23ویں دن کا جب روزہ بندہ رکھتا ہے رمضان کا تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. وَيَوْمَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ تمرون علی الصراط مع النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ اکبر. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگ 23ویں رمضان کا روزہ رکھتے ہو تو جب تم پل صراط سے گزرو گے، پل صراط پہ گزرنے لگو گے تو تم اکیلے نہیں ہوگے، تنہا نہیں ہوگے. پل صراط سے جب تم گزرو گے تو تمہارے ساتھ نبی ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیق ہوں گے. اللہ اکبر. تم نبیوں کے ساتھ پل صراط سے گزرو گے، صدیقین کے ساتھ گزرو گے، شہداء کے ساتھ گزرو گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو نبی انبیاء جب پل صراط سے گزریں گے، اللہ اکبر، جب شہداء، جب صدیقین، یہ سب ہستیاں پل صراط سے گزریں گی تو کیا عالم ہوگا پھر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا منظر ہوں گے، کیا نظارے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا شان ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب ان کے ساتھ جو پل صراط سے گزرے گا وہ کتنا پر امان ہوگا، وہ کتنا مطمئن ہوگا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم پل صراط سے گزرو گے تو تم تنہا نہیں گزرو گے، تمہارے ساتھ نبی ہوگے، تمہارے ساتھ نبی ہوں گے، تمہارے ساتھ صدیقین ہوں گے، تمہارے ساتھ گزرنے میں کیا ہے، شہداء ہوں گے. تم سب مل کر پل صراط سے گزرو گے. تم نبیوں شہداء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر گزرو گے. اللہ اکبر. عجیب ہے. اور کیا، اور کس شے کا ثواب ملتا ہے؟ وَكَأَنَّمَا أَشْبَعْتُمْ كُلَّ يَتِيمٍ مِّنْ أُمَّتِي وَكَسَوْتُمْ كُلَّ عُرْيَانٍ مِّنْ أُمَّتِي. اللہ اکبر. تو جس نے 23واں روزہ رکھا گویا اس نے وہ یوں سمجھے کہ اسے اللہ کس کا حساب دے گا، کس شے کا حساب دے گا. وہ یوں سمجھے کہ گویا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے میری امت کے سارے یتیموں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. میرے امت کے سارے یتیموں کو اس نے کیا ہے،
کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر اس نے میرے امت کے یتیموں کو اس نے کھانا کھلایا، اس کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا۔ میری امت کے تمام یتیموں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا اس کو ثواب دیا جائے گا جس نے 23واں روزہ رکھا ماہ رمضان کا۔ اللہ اکبر۔ اور اسے کس شے کا ثواب ملے گا؟ گویا اس نے میری امت کے جو عریان لوگ ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو گویا اس نے میری امت کے تمام ایسے لوگوں کو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، ان کو کپڑا لباس پہنانے کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ گویا اس نے میری امت کے تمام ایسے لوگوں کو لباس پہنایا، تو میری امت کے ایسے غریب لوگوں کو لباس پہنانے کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کائنات کے نبی فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، تم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ شفقت کرو، مہربانی کرو، ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔ کل تمہارے یتیموں کے ساتھ تم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ شفقت کرو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، کل لوگ تمہارے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو یتیموں کا دھیان خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کو لباس پہنوائیں، ان کو لباس دیں، ان کو پہننے کے لیے لباس دیں، ان غریبوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 23واں روزہ رکھا ہو، گویا اس نے میری امت کے تمام یتیموں کو کھانا کھلایا۔ جس نے 23واں روزہ رکھا گویا اس نے میری امت کے ان لوگوں کو لباس کپڑے پہنائے جن کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ اب یہ مت سمجھے کہ میں نے 23واں، کوئی بے وقوف کوئی احمق یہ سمجھ لے کہ میں نے 23واں روزہ رکھا ہے تو مجھے اب ضرورت کیا ہے کسی یتیم کا دھیان رکھنے کی، یا مجھے کسی غریب کو کپڑا دینے پہنانے کی۔ تو پھر وہ بندہ احمق ہے، جاہل ہے۔ یہ فضیلت ہے 23ویں روزے کی، یہ اجر ثواب ہے، یہ اجر ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ بھی اٹھا لیں، بس 23واں روزہ رکھ لیا کافی ہے، مجھے ثواب مل گیا، یتیموں کو کھانا کھلانے کا مجھے ثواب مل گیا، جو ہے وہ عریاں لوگوں کو لباس پہنانے کا نہیں۔ یہ جہالت ہے۔ روزہ بھی رکھنا ہے، جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن یہ ہم نے کام بھی کرنے ہیں، یتیموں کا دھیان بھی رکھنا ہے، جو یتیموں کے حق ہیں وہ بھی ہم نے دینے ہیں، یتیموں کے حقوق کا بھی دھیان رکھنا ہے، جو غربا مساکین فقراء ہیں ان کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے۔